بزرگان محترم، برادران اسلام، رمضان المبارک کی انتہائی بابرکت ساعتیں اور رمضان المبارک کا یہ بیش قیمت مہینہ اپنی آب و تاب کے ساتھ گزر رہا ہے، اور پہلا عشرہ گزر چکا ہے، دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اس میں آپ حضرات رمضان کی فضیلت کے اعتبار سے رمضان المبارک کے فضائل اور مسائل سنتے رہتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جو کئی دفعہ سن چکے ہیں اور سنتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی سنیں گے، لیکن رمضان المبارک کا ایک عمل ایسا ہے کہ جو عمل اس رمضان المبارک کو آپ کے لیے سونا بنا سکتا ہے، آپ کے اس پورے کے پورے وقت کو اور اس عظیم الشان مہینے کو آپ کے لیے وہ بنا سکتا ہے جو کہ اصل میں یہ موجود ہے۔ اور اس مہینے کی جو فضیلت اور برکات ہیں اس کو سمیٹنے کا گر ہے، لیکن ہمارے یہاں اس عمل میں بہت کمزوری ہے، بہت زیادہ کمزوری ہے، اور بلکہ کمزوری اگر میں یہ کہوں کہ لا علمی بھی بہت زیادہ ہے، اور وہ عمل ہے دعا کا عمل۔ دعا کرنا، اللہ سے مانگنا، یہ ڈیوٹی جو ہے، اللہ سے مانگنے کی بھی ڈیوٹی جو ہے، یہ بھی لوگوں نے جو ہے مولویوں پہ لگا دی۔ بڑی پتے کی بات کر رہا ہوں، غور سے سننے والی بات۔ لوگوں کا رجحان ہو گیا ہے کہ دعا وہی ہے جو اجتماعی دعا ہو، اس کے علاوہ کوئی دعا نہیں۔ نہ شوق ہے، نہ مانگنے کا ذوق ہے، اور نہ مسائل کا علم ہے۔ چنانچہ دعا کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں صرف ایک رہ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب مسجد میں آئیں گے، جمعے کے دن امام صاحب ہاتھ اٹھائیں گے، ہم بھی پیچھے سے ہاتھ اٹھا لیں گے، آمین آمین ہم بھی کہہ دیں گے۔ فرض نمازوں کے بعد امام دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اس پر بھی آمین کہہ دیتے ہیں، اور بس یہی دعا ہے، یہی دعا کا تصور ہے بس۔ اور یہ تصور اتنا پکا ہو گیا، اتنا پکا تصور ہو گیا کہ جب تک اجتماعی دعا میں کوئی دعا نہ مانگی جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سے مانگنے کے سارے دروازے بند ہیں، اور اجتماعی دعا میں جو دعا ہوئی ہے وہی دعا ہے، باقی سب ردی کا ٹوکرا ہے۔ یہ بڑی غلط لوگوں کے اندر بات بیٹھ گئی ہے، اور بڑا غلط تصور بیٹھ گیا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ دعا انفرادی عبادت ہے، انفرادی عمل ہے، اللہ کو یہ اکیلے میں زیادہ پسند۔ اجتماعی دعا کا میں انکار نہیں کر رہا، اس کے فضائل، اس کے مسائل، اس کی برکات اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن یہ دعا ایسا عمل ہے کہ جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا، صحابہ کو سکھایا بھی، اور اس دعا کی پوری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اس کا عمل دیکھیں گے۔ اجتماعی دعا کہیں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بہت مصیبتوں کے اوقات میں، لیکن عمومی رویہ
اور عمومی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی دعا فرماتے تھے، صحابہ کو بھی سکھاتے۔ بہرحال کہہ میں یہ رہا تھا کہ دعا ہمارے اعمال میں سے تقریباً جو ہے نکل چکی ہے، یا اگر تھوڑا بہت کرتے ہیں تو اس کے مسائل کا پتہ نہیں، طریقے کا معلوم نہیں، چیزیں کلیئر نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ تصور ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس کائنات کی واحد ہستی ہے جو مانگنے سے خوش ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے، سوال نہیں کرتا، اللہ اس پر اپنے غضب کا اظہار فرماتا۔ عجیب رحمت ہے، عجیب اللہ کی محبت ہے، عجیب اس کا رحمت کا دریا اور سمندر ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، نہیں مانگو گے تو غصہ ہوں گا۔ ایسا دنیا میں کون ہے؟ ماں باپ کا رشتہ بھی سب سے قریبی دنیا میں رشتہ ہے ماں باپ کا، وہ بھی ایک دفعہ، دو دفعہ، تین، چار، پانچ دفعہ، ایک حد آتی ہے کہ ماں باپ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کیا مصیبت لگائی ہوئی، کیا تماشا ہے۔ تو اللہ فرما رہے، حضور فرما رہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، اور جو میں نے آیت تلاوت کی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں استجب لکم، میں قبول کروں گا۔ اللہ خود وعدہ فرما رہے ہیں، اللہ خود ارشاد استجب لکم، میں جواب دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک میرے بندوں میں سے جو لوگ تکبر اختیار کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ گویا یہ کہ اللہ فرما رہے ہیں مجھ سے نہ مانگنے والے تکبر کا شکار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الدعاء هو العبادہ، ایک جگہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادتوں کا مغز ہے، کرکس ہے، کرکس۔ دعا عبادتوں کا کیا ہے؟ مغز ہے۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہی ہے، بڑی مبارک عبادت ہے۔ اور ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ اس عبادت کو آپ کسی بھی وقت، کہیں پہ بھی، کسی بھی حالت میں کر سکتے ہیں۔ ڈائریکٹ کالنگ کی سہولت اللہ نے مہیا فرمائی ہوئی، ایمرجنسی کالنگ۔ نماز کے لیے تو آپ کو وضو کرنا ہے سب سے پہلے، اگر فرض نماز ہے تو آپ کو مسجد میں آنا ہے، اصل تو باجماعت نماز ہے، مرد کی نماز تو بغیر جماعت کے وہ تو عذر میں ہے، اصل تو مرد کی نماز باجماعت نماز ہے۔ اور اگر اکیلے بھی پڑھ رہا ہے مثال کے طور پر تو جگہ صاف کرنی ہے، جگہ پاک ہونی چاہیے، کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے، باوضو تو پہلے کہ میں نے عرض کر دیا، اہتمام ہے، ایک پروٹوکول ہے۔ روزے کے بھی پروٹوکول ہیں، ایک خصوصی اوقات میں کرنا ہے، رمضان کے مہینے میں ادا کرنا ہے فرض روزہ۔ حج کے بھی پروٹوکول ہیں، ایک خصوصی جگہ پر، خصوصی مقام پر، خصوصی وقت میں حج ادا ہوگا، خصوصی مہینے میں ادا ہوگا، اس کی خصوصی تاریخوں میں حج ادا ہوگا، کپڑے بھی خصوصی پہننے ہیں حج میں، احرام کی حالت میں رہنا ہے، پابندیاں ہیں۔ لیکن یہ دعا عجیب عبادت ہے،
بیت الخلاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، دعا فرما رہے ہیں. یہ بھی تو دعائیں ہیں نا، روزانہ کی مسنون دعائیں، یہ ساری کی ساری دعائیں ہیں. یہ بھی ہمارے ذہنوں میں غلط تصور بیٹھا ہوا ہے کہ دعا صرف ہاتھ اٹھا کر ہوگی. دعا کی دو قسمیں ہیں، ہاتھ اٹھا کر اور ہاتھ اٹھائے بغیر. جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مسنون دعائیں ہاتھ اٹھائے بغیر ہیں. بیت الخلاء میں جاتے وقت، بیت الخلاء سے نکلتے وقت، کھانا کھاتے وقت، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، سفر کی دعا، سفر سے واپسی کی دعا، وضو کے درمیان کی دعا، وضو کے بعد کی دعا، وضو کے شروع کی دعا، جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں تمام کی تمام مسنون دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے بغیر مانگی. کوئی تکلف نہیں. اور اس سے بڑھ کر کہ بغیر وضو کے بھی دعا مانگ سکتے ہو. ظاہر ہے جب بیت الخلاء سے بندہ نکل رہا ہے تو وضو تو نہیں ہوگا نا اس کا. غفرانک الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. اور پاک ہے وہ ذات کہ جس نے جو ہے مجھے یعنی جسے کہنا چاہیے اذیت والی چیز سے جو ہے راحت عطا فرما دی. وعافانی، اور میرے ساتھ اللہ تعالی نے عافیت والا معاملہ فرما دیا. کیسی عجیب دعا ہے. آدمی بیت الخلاء سے نکل رہا ہے دعا کر رہا ہے. قدم قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مسنون دعائیں ہیں یہ مومن کا ہتھیار ہیں. ہتھیار، وہ ہتھیار جو ہر وقت اس کے پاس رہتا ہے. صبح شام کی دعائیں، حفاظت کی دعائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے اوقات میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. میں چیدہ عرض کر رہا ہوں صرف بتانے کے لیے. یہ سب کی سب دعائیں ہیں. ان کسی دعا میں بھی ہاتھ نہیں اٹھایا جا رہا. اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ بڑی بے تکلف عبادت ہے. اللہ نے بڑی سہولت عطا فرمائی ہے اور ہم نے اس کو اور زیادہ مشکل بنا دیا اور بہت زیادہ تکلفات والا بنا دیا اور پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ گئے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو دعائیں سکھائیں، ہاتھ اٹھا کر بھی اور بغیر ہاتھ اٹھائے بھی. جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں وہ اکثر جو ہے بغیر ہاتھ اٹھائیں. اب ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ بھی بہت بڑا عمل ہے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نقل فرماتے ہیں کہ بندہ مومن، اس حدیث کا مفہوم ہے کہ بندہ مومن جب ہاتھ اٹھاتا ہے یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ، کہ اللہ کو شرم آتی ہے جب بندہ مومن ہاتھ اٹھاتا ہے ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ واپس لوٹاتا. تو اپنے لیے دعا، امت کے لیے دعا، اولاد کے لیے دعا. یہ دعا ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کے اندر دنیا بھی مانگنی چاہیے، دین بھی مانگنا چاہیے. اس عبادت کے اندر دنیا بھی جائز ہے، دین بھی جائز ہے. یا اللہ نوکری نہیں مل رہی، دعا کی. دنیا ہے نا، دین تو نہیں ہے. جائز ہے بلکہ افضل ہے. یا اللہ رزق کی تنگی ہے، یا اللہ اولاد کی معاملہ ہے کوئی، یا اللہ دفتر کے اندر یہ مسئلہ پھنسا ہوا ہے، آپ حل فرما دیجئے. ساری کی ساری دنیا مانگ رہے ہو، اللہ خوش ہو رہے. تو دو باتیں میں نے عرض کی کہ بڑی بے تکلف عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ڈائننگ کا جو ہے ایک سلسلہ امت کے ہر فرد کو دیا ہوا، آپ نے اس کو محدود کر دیا. اور نمبر دو یہ کہ ایک تو
ہر وقت میسر ہے یہ عبادت، ہر وقت میسر ہے۔ نماز کے بھی بعض اوقات ایسے ہیں جو مکروہ اوقات ہیں، ہے کہ نہیں؟ طلوع آفتاب، غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ وہ عبادت ہے جس کا کوئی وقت، کوئی اسپیسیفک وقت نہیں ہے، ہر وقت اویلیبل۔ تو رمضان المبارک میں دعاؤں کی کثرت کرنا، لوگ کہتے ہیں کہ کیا مانگیں؟ ارے اللہ کے بندو، خالی زبان سے ہاتھ ہی اٹھا دو، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ کچھ زبان پہ نہیں بھی آ رہا، وہ تو احکم الحاکمین ہے، گونگوں کی نہیں سنتا وہ، گونگے کی تو کوئی زبان نہیں ہوتی، تو وہ کیسے دعا کرے گا؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں اس بندے کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں۔ یہ جو سانس کی رگ ہوتی ہے نا، اس کو ورید کہتے ہیں، ورید۔ اللہ فرماتے ہیں کتنی قریب ہے یہ، انسان کے سب سے قریب یہ رگ ہے جسم سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے بھی زیادہ قریب، دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ لوگ وظیفے پوچھتے ہیں، یہ فلاں وظیفہ بتا دینا ذرا، یہ اس کا وظیفہ بتا دیں۔ گھر میں بچوں کے ساتھ مسئلہ ہے، اس کا وظیفہ بتا دیں۔ میں کوئی ناجائز حرام کی بات نہیں کر رہا، فی نفسی ہی جائز وظائف کرنے چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ سب سے بڑا وظیفہ اللہ فرمانے ڈائریکٹ میرے پاس آؤ، ہاتھ اٹھا کر آؤ، یہ نہیں کرتے ہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی امر پریشانی کا آتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً ہاتھ اٹھا لیتے، نماز 2 گانا رکعتیں پڑھتے اور فوراً صلاۃ الحاجت اور فوراً ہاتھ اٹھا لیتے۔ ایک موقع پر غالباً غزوہ بدر کا موقع ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا میں ایسے مشغول ہوئے، جی بدر کا ہی واقعہ ہے، جس دن غزوہ بدر ہوا اس سے پہلے والی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مشغول ہوئے دعا میں، اتنی الہا و زاری کے ساتھ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر پڑی ہوئی چادر جو ہے وہ گر گئی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ گویا یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یا تو ہماری جان نکل جائے گی یا رسول اللہ کی جان نکل گی۔ اس الہا و زاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر پیچھے سے تشریف لائے، چادر اٹھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ڈالی اور حضور کو فرمایا، اور اس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹا اور فرمایا یا رسول اللہ، آپ کی اللہ نہیں سنیں گے تو کس کی سنیں گے؟ آپ اپنے آپ کو اتنا ہلکان کر رہے ہیں۔ پیغمبر کا یہ عالم ہے دعا۔ تو بھائی اللہ سے مانگا کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرو، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا کرو، اس سے باتیں کیا کرو، اپنے سارے دن کی تفصیل بتایا کرو، اپنی اولاد کی تفصیل بتایا کرو، اپنی نوکری کی تفصیل بتایا کرو، اپنے معاملات کو اللہ سے شیئر کیا کرو۔ اللہ نے ایسا خوبصورت ذریعہ دیا ہوا ہے کہ نہ کوئی وقت کی قید ہے، نہ جسم کے کسی یعنی جسے کہنا چاہیے خصوصی کسی کپڑے کی قید ہے، نہ وضو کی قید ہے، یہاں تک کہ اگر آدمی حالت جنابت میں بھی ہو تب بھی دعا کر سکتا ہے۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جنابت کی حالت میں دعائیں کرو، یہ لوگ آج کل الٹی باتیں بھی سمجھتے ہیں نا، بڑا مسئلہ ہے۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، دعا کے آداب کے ساتھ ہی دعا کرنی چاہیے، لیکن یہ ایسی عبادت ہے کہ کبھی بھی بندہ ہاتھ اٹھا دے کہ اللہ یہ بڑی مسئلہ ہے، بڑا پریشان ہوں، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو سوال نہیں کرتا اللہ سے، اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوتے ہیں، غضب فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کی ان ساعتوں میں، ان بابرکت ساعتوں میں دعاؤں کا اہتمام کرو، اور دعا کے لیے جیسے میں نے غالباً پچھلے جمعے بھی عرض کیا، 2 اوقات سب سے قیمتی ہیں۔
تہجد کے اوقات اور افطاری کے اوقات۔ افطار سے کچھ پہلے 10 15 20 منٹ پہلے، اور اسی طریقے سے سحری سے فارغ ہو کر اگر اذان میں وقت ہو، یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، اس میں اللہ سے مانگو۔ حدیث میں آیا کہ اللہ رب العزت عام دنوں میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی، تہجد کے اوقات میں اللہ کی تجلیات آسمان دنیا پر ظاہر ہوتی ہیں اور پکارتی ہیں کہ کون ہے جو ہم سے مغفرت طلب کرے، کون ہے جو ہم سے مانگے ہم اس کو عنایت کرے۔ تو دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں، اس امت کے لیے بھی کریں، اپنے لیے بھی کریں، بچوں کے لیے بھی کریں، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی کریں۔ نہیں مانگنا آتا، صرف ہاتھ اٹھا کر ایسے کر کے بیٹھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ زبان کو بھی جاری فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔